اب مسجدیں رمضان شریف آ رہا ہے، مسجدوں میں آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ چندہ کرنے کے لیے آئیں گے تو میرے دادا محترم حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سمجھایا کرتے تھے، میرے والد بھی شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اکثر ایک لوگ بار بار آتے تھے، الحمدللہ اب بھی یہ سلسلہ ہے، بار بار آتے ہیں۔ تو ہم نے بچپن میں ایک دفعہ انہیں کہا کہ ابو جی یہ لوگ بار بار آتے ہیں تو بہت سی مختصر سی بات سمجھائی، کام کی بات ہے، آپ بھی پلے باندھ لیجئے۔ کہا کرتے تھے کہ بیٹا یہ خدا کا شکر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا۔ اللہ کا شکر نہیں ہے، ہر بندہ اپنی جگہ بیٹھ کے سوچ لے، چاہے وہ چھوٹا کام کرتا ہے یا بڑا کام کرتا ہے، آپ کو اللہ نے دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں۔ ہماری ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اگر میں گھر پہ نہ رہوں اور کوئی آ جائے، کوئی سوال کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ خالی ہاتھ جائے، خالی نہیں لوٹانا ہے۔ ہم لوگوں کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے، او ہٹا کٹا ہے تو۔ اچھا ایمانداری سے ذرا اپنے اندر گریبان میں جھانک لیں، ہم لوگ ایمانداری سے اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک لیں، جو ہماری ذاتی کارنامے ہیں یا جو زندگی ہماری گزر چکی ہے، جو ہم نے گناہ کیے ہیں، جو ہماری نیتیں خراب اگر رہی ہیں، تو کیا ہم اس قابل تھے جہاں آج ہیں؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مانگنے والا ہٹا کٹا ہے، تو جو کچھ اللہ نے آپ کو دے رکھا کہ آپ اس قابل ہیں؟ اگر آپ اچھی طرح دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمیں ہماری اوقات سے بہت زیادہ فالتو ملا ہوا ہے پہلے سے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی رمضان میں مانگنے والا آ جائے تو اس کو انکار نہیں کرنا، غیر رمضان میں بھی آ جائے تو انکار نہیں کرنا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ دوسرا، پھر مسجدوں میں اب کون لوگ آئیں گے؟ اب مسجدوں میں رمضان کے دوران مدرسے والے آئیں گے، مسجدوں والے آئیں گے۔ اب ایک اور بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اپنے لیے مانگنا پھر بھی کمال کی بات ہے، مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے مانگنا اور بے عزتی برداشت کرنا اس سے زیادہ خطرناک بات ہے۔ یہ ہر بندے کے بس کی بات ہے نہیں کہ وہ رب کے گھر کے لیے بھی سوال کرے اور ان مدارس کے لیے بھی سوال کرے، اور پھر سامنے والا کوئی بھی ذمہ دار ہو وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرے، تو یہ نہایت شرم کی بات ہے۔ کیونکہ جو سامنے آ رہا ہے کسی درسگاہ کے لیے، کسی مدرسے کے لیے، کسی مسجد کے لیے، وہ تو بڑی ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، بڑی نیک نیتی کے ساتھ آپ تک پہنچ رہا ہے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو سفیر آئیں تو ان کے ساتھ بدخلقی کے ساتھ بالکل بھی پیش نہ آئے، ان کا احترام کریں، ان کی بھی عزت کریں۔ ہو سکے تو جس مدرسے سے وہ آئیں، جس مسجد سے آئیں، ان کو بھی دیں، اور علیحدہ سے کچھ ان کو ویسے ہدیہ دیں کہ بھائی تم دین کی خدمت کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے بڑی بات ہے۔ اب اس کے بیچ بیچ میں ایک مسئلہ اور یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دین کے نام پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں مسلمانوں کی جیبوں پر، ان کا کیا کریں؟ یہ تو درست ہے جو لوگ مسجد مدارس کے لیے آ رہے ہیں وہ بڑی نیک نیتی کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن ان کے ہی بحروپ میں چھپے ہوئے چند ڈاکو ایسے ہیں جو کسی مسجد کی طرف سے نہیں، پنجاب کے نام پہ تو آج کل ہول سیل میں، جو کسی مدرسے کی طرف سے نہیں ہیں۔ تو مجھے ایک صاحب نے 2-3 سفیر جو ہیں وہ ڈپلیکیٹ پتے پکڑے، انہوں نے تو تصویر بھیجی، بڑی لمبی شمبی داڑھی، پورے شیخ بنے ہوئے، تو مجھے انہوں نے کہا دیکھو جی یہ ملا جی ہیں۔ میں کہا یہ ملا جی نہیں ہے بھائی، کوئی مولوی ملا غلط کام نہیں کرتا، کچھ ڈاکوؤں نے داڑھی رکھ لی ہوتی ہے، وہ ڈاکو غلط کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا بندہ جو رب رسول کے نام پر جھوٹ بول کے آپ کو دھوکہ دے رہا ہو، پھر اس کے خلاف قانون کی کارروائی ہونا دستوری عمل ہے۔ اگر اس کو اصلیت سامنے آنے کے بعد بھی آپ چھوڑ دیں گے تو آپ بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں گے۔ کم از کم یہ تو ہو کہ جن جگہ، جن ایمانداری کے ساتھ جن اداروں کو ہم رقم پہنچانا چاہتے ہیں وہاں تک مکمل پہنچنی چاہیے۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ چند غلط لوگوں کے چکر میں ساروں کی بے عزتی مت کرنے لگیے گا جب تک تصدیق نہ ہو،
اور آج کل تو بہت آسان ہے، جو بھی کوئی آئے اس کو اپنے علاقے کے کسی بڑے مولوی کا لکھا نہیں ہے تو سیدھی ویڈیو کال کر کے بھائی اپنا مدرسہ مسجد دکھا دو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ 2 منٹ کا کام